الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے دین پر چلنے کے فائدے اور دین پر چلنے والوں کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کے جانب سے جو نعمت نصیب ہوتی ہے، اس کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا، جیسے کہ ایمان باللہ کا تصور پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کی عقیدت اور ماں باپ کی محبت کا ایک تصور اولاد کے اندر پیدا ہوتا ہے جب اولاد دیندار ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں بیان کی گئی تھی۔ آج کے جمعے میں اس کے آگے دو تین چیزیں اور بیان کی جائیں گی۔ دین پر چلنے کی وجہ سے جو ہمارے درمیان تبدیلیاں آتی ہیں، انقلاب پیدا ہوتا ہے، ایک بیداری آتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت نصیب ہوتی ہے، انہی میں سے ازدواجی زندگی ہے۔ ازدواجی زندگی کہتے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا آپس میں نکاح کر کے حلال طریقے سے جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری خواہش رکھی ہے، شہوت رکھی ہے، اس کو جائز طریقے سے اس کی تکمیل کرنا۔ اب دنیا کے اندر اس کی بہت سی شکلیں ہیں اور بہت بے راہ روی ہے، لیکن دین پر چلنے والوں کے لیے ایک حلال اور جائز راستہ بتایا گیا ہے کہ اس راستے سے چلا جائے اور یہ کام کیا جائے تو وہ خواہش نہ صرف یہ کہ خواہش ہوگی بلکہ اس خواہش کی تکمیل پہ اجر بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ ورنہ دنیا کا ماحول دیکھ لیا جائے کہ آج ازدواجی زندگی کس قدر خراب ہے، خواہشات کی تکمیلات کس طرح سے کی جا رہی ہیں، زنا کا بازار گرم ہے اور بہت ہی بے شرمی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، الا ماشاء اللہ یورپ کنٹریز میں یا ہمارے ایشیائی ممالک میں الا ماشاء اللہ کوئی بچتا ہوگا جو اس فعل سے جو ہے اللہ کے طرف سے توفیق ملتی ہو، بچا رہتا ہو۔ وہ بہت ہی خوش نصیب آج کے وقت اور آج کے ماحول کے اعتبار سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بہت ہی خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو اس چیز سے بچ جائے، ورنہ بالکل ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ بلکہ یورپ کنٹریز میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ نکاح کر کے پھر کسی عورت کو اپنے گھر میں رکھ کر کے اس سے خواہش پوری کی جائے۔ بس ایک قانون وہاں بن گیا ہے کہ دونوں رضامند ہو، لڑکے اور لڑکی دونوں راضی ہوں، مرد عورت راضی ہوں تو تیسرے کو کوئی کچھ ڈسٹرب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہاں کا قانون ہی بن گیا ہے اس پہ، قانون کے دائرے میں وہ سب ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکل رہا ہے۔ عورتیں
وہاں کے معاشرے کی، جہاں بھی اس طرح کا معاشرہ بنا ہوا ہے، غیر دیندارانہ جو معاشرہ بنا ہوا ہے، وہاں یہ بہت ہی بھیانک ماحول ہے. عورتیں کراہ رہی ہیں، سسک رہی ہیں، رو رہی ہیں، چیخ رہی، چلا رہی ہیں، ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اور برباد ہو رہی ہے. وہ پھر سے اسلام کو اپنے کلیجے سے لگا رہی ہیں اور کلمہ پڑھ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہی ہیں. اور مسلمان اسلام پر چل کر کے، دین پر چل کر کے، جو اسلام کے اندر روشنی ہے کہ کس طرح سے ایک مرد اور ایک عورت آپس میں تعلقات قائم کرے اور پوری زندگی سکون کے ساتھ بسر کریں، گزار سکیں، ایک تصور دیندار لوگوں کے لیے ہے، اس میں ان کو سکون مل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہی ہیں. کیونکہ جب تک وہ خوبصورت ہوتی ہیں، جب تک مردوں کے لیے وہ حسین ہوتی ہے، تب تک کہ ان کی قدر و قیمت ہے. اس کے بعد وہ اس طرح ردی کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ان کو کوڑے دان میں وہی مرد عورتوں کو ڈال دیتے ہیں کہ کوئی ان عورتوں کا پچھار نہیں ہوتا ہے. ٹھیلا لگاتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، کریں تو کیا کریں، کہاں سے کھائیں، کہاں کیا کریں، کس طرح سے ان کے رہنے اور کھانے کا انتظام ہو. مردوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. ایک عورت کے بغیر ایک مرد کے لیے بھی جینا اور زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ لوگ بھی اگر کسی عورت کو اپنے ساتھ نہیں لیتے ہیں تو اسی طرح کی وہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. ایک عمر گزر جانے کے بعد جب وہ خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور طاقت دفن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. نکاح کا کوئی تصور اور ایک بندھن، میاں بیوی کا آپس میں جڑ جانا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک حلف لینا، ایک وعدہ لینا، ایک عہد لینا کہ ہم دونوں آپس میں ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، بلکہ اسلام میں تو ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح کا تصور ہے. غیر مسلموں میں 7 جنم تک کا پھیرا دلایا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر تو ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح کا تصور ہے کہ کوئی شخص نکاح کر رہا ہے کسی عورت سے تو اس کا یہ نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. جنت میں جانے کے بعد جو رشتہ باقی رہتا ہے وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں باقی رہتا ہے کہ ماں ساتھ میں ہوگی، باپ ساتھ میں ہوں گے، بھائی ہوں گے، بہن. کتابوں میں، حدیثوں میں یہی لکھا ہے کہ جنت میں جنتی لوگ جب پہنچ جائیں گے تو ان کے ساتھ اس کی بیوی ہوگی. یعنی بیوی کی اہمیت اس قدر ہے، یہ ازدواجی زندگی اس قدر مضبوط مذہب اسلام میں ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بندھن بن جاتا ہے. نہ ختم ہونے والا ایک لا زوال سلسلہ رہتا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے سلسلہ. یورپ کنٹریز میں تو کتنی بے راہ روی ہے، وہ باقاعدہ ان کے ہاں پوسٹروں میں لکھا رہتا ہے کہ شادی کر کے کیا کرو گے جب باہر وہ تمام چیزیں میٹیریل دستیاب ہیں آسانی کے ساتھ. بسوں کے مانند بتایا گیا، جس طرح بس پہ سوار ہوا جائے پھر دوسرے بس کو سوار ہو جائے، اسی طرح جو ہے الگ الگ مختلف عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنائے جائیں. لیکن مذہب اسلام قربان جائیے کہ اس نے ایک تصور دیا ازدواجی زندگی کا. دین پر چلنے والوں کے لیے اللہ کی جانب سے نعمت نصیب ہوتی ہے ازدواجی زندگی کا. اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہے. صاف حدیث ہے کہ جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ سب کے لیے اللہ رسول کے نزدیک بھی بہتر ہے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اپنے بیوی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے اور اس کی بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے، تو ان دونوں کو دیکھ کر کے اللہ بھی عرش پہ مسکراتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. ایک بہت لمبا ٹاپک ہے ازدواجی زندگی کا. دین پر چلنے والوں کو اللہ کی جانب سے نعمت نصیب ہوتی ہے. خیر، اس کے آگے جو نعمت نصیب ہوتی اللہ کی طرف سے دین پر چلنے کا فائدہ جو ہوتا ہے
خیر خواہی کا تصور پیدا ہوتا ہے. خیر خواہی کا مطلب کسی کے ساتھ بھلائی چاہنا، کسی کا اچھا چاہنا. ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے دیندار لوگوں کے اندر. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فلاں بھائی کا اچھا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. وہ کسی کے لیے برا نہیں سوچتے ہیں، کسی کے لیے کوئی حسد، کینہ، کپٹ، بغض نہیں رکھتے ہیں، حسد اور جلن نہیں رکھتے ہیں. یہ سب دین کے خلاف باتیں ہیں، چیزیں ہیں. دین پر چلنے والوں کے لیے خاص ہے کہ ان کے اندر خیر خواہی پیدا ہوگی، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا. جبکہ اس کے الٹ دیکھ لیں کہ جن کے یہاں دین نہیں ہے، دینداری کو کوئی تصور نہیں ہے، کوئی خیر خواہی نہیں ہے. کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، وہ اپنی دنیا داری میں لگے بیٹھے ہیں. کوئی کسی سے، کسی انسان سے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. پھر یہ ہمارا دین اس طرح کا نہیں تعلیم دیتا ہے. مذہب اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر دل کے اندر کوئی اچھال نہ پیدا ہو، کوئی ابال نہ آئے، کوئی ہیجان نہ پیدا ہو. کوئی چیخ رہا ہو، ضرورت مند ہو، مدد کا طالب ہو، اس کی مدد نہ کی جائے، اس کے ساتھ خیر خواہی نہ کی جائے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ کیا جائے. ایک سروے میں، ایک چھپا کتاب میں پڑھنے کو ملا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنے بلین ڈالر اگر دنیا کی غربت پر خرچ کر دیا جائے، جو دنیا سے جتنے غریب لوگ ہیں ان پر خرچ کر دیا جائے، پیسے دے دیا جائے ان کو، تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. جتنے بلین ڈالر یورپ کنٹریز کے کتوں اور بلیوں کے خرچ پر جاتا ہے، خرچ ہوتا ہے. انسان سے ہٹ کر کے جانوروں میں یہ چیز منتقل ہو گئی. کہاں یہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ جتنے خرچے وہ لوگ ان پر خرچ کر رہے ہیں، اگر وہی انسانوں کے اندر ہمدردی کے طور پر، رحم دلی کے طور پر، خیر خواہی کے جذبے کے طور پر اگر انسانوں پر خرچ کر دے تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، کوئی انسان غریب نہیں بچے گا. لیکن خیر خواہی جب دین پر چلے تب یہ جذبہ پیدا ہو. جب دین نہیں ہے تو خیر خواہی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فقہ حنفی جن کے فقہ پر ہم سب کا عمل ہے، کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، اور اپنے وقت کے کوفہ کے کپڑے کے سب سے بڑے بزنس مین، تاجر بھی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جہاں ایک طرف اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے امام اور تابعی صحابہ کے زمانے کے، دوسری طرف وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ عصر کے بعد اپنی دکان بند کروا کر کے واپس گھر جا رہے تھے. عصر کے بعد ہی، جبکہ عصر کے بعد کا بازار بہت گرم ہوتا ہے، کسٹمر بہت آتے ہیں اور بہت خرید و فروخت کا معاملہ، ماحول گرم ہوتا ہے. لیکن اس وقت وہ اپنی دکان بند کروا کر کے واپس گھر جانے لگے. اور حال یہ تھا کہ موسم اس دن بدلی کا موسم تھا، بادل تھا، دھوپ ختم ہو چکی تھی، اندھیرا پن آ گیا تھا. کسی نے پوچھا امام صاحب کہ آپ آج بہت پہلے اپنی دکان بند کروا کر کے آپ واپس گھر جا رہے ہیں، کوئی واقعہ تو نہیں پیش آ گیا؟ کیوں ایسے اچانک آپ دکان بند کروا کے جا رہے ہیں جبکہ دکان کھلی رہنی چاہیے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس لیے میں دکان بند کروا کر کے آج جلدی واپس جا رہا ہوں کہ اگر میری دکان کھلی رہے گی، کسٹمر آئیں گے، اور چونکہ موسم چینج ہو چکا ہے اور دھوپ اور روشنی اتنی تیز ہے نہیں بلکہ اندھیرا پن آ گیا ہے، تو کسٹمر کو کہیں دھوکہ نہ لگ جائے. اجالا نہ ہونے کی وجہ سے، بھرپور اجالا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کپڑا، اس کی کوالٹی کسٹمر نہ دیکھ سکے، نہ جان پائیں اور دھوکے سے اس کو خرید کر کے لے کر چلے جائیں. تو کہیں میری دکان سے سامان خریدتے وقت کسی گاہک کو دھوکہ نہ لگ جائے، اس وجہ سے میں اپنی دکان بند کروا کر کے واپس جا رہا ہوں گھر. یہ تصور تھا پہلے زمانے کا.
اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار، ایسے نہیں کوئی اللہ کا بہت بڑا خاص بندہ بن جاتا ہے، کوئی ولایت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے، بہت جذبہ اس کے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کے وہ اللہ کے یہاں بڑا مقام پاتا ہے۔ ایک غیر مسلم مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت سے متاثر تھا، وہ جائزہ لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بغداد کا سفر کیا، جو مسلمان کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ مسلمان بہت زیادہ آن بان شان کے ساتھ بغداد میں رہتے تھے۔ وہاں اس نے سفر کیا کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت، ان کے ماحول اور ان کے اخلاق کو جانچا جائے کہ کس طرح کے اخلاق والے ہیں مسلمان، کہ ان سے متاثر ہو کر کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ وہاں پہنچا اور دیکھتا رہا، حیرت بھری نگاہوں سے بہت ساری چیزوں کو اس نے دیکھا۔ بہت لمبا اس کا واقعہ ہے سفر کا کہ اس نے کیا کیا دیکھا مسلمانوں کے ماحول کو۔ ایک واقعہ صرف، ایک دکان پہ سامان خریدنے کے لیے گیا، پوچھا کہ یہ سامان ہے، مجھے ضرورت ہے۔ دکاندار مسلمان نے کہا کہ ہاں میرے دکان پہ آپ کا یہ سامان موجود ہے، اتنے ریٹ میں ہے۔ جب طے ہو گیا تو اس دکاندار نے کہا ایسا ہے بھائی صاحب، آپ سامان خریدنا ہی چاہتے ہو؟ ہاں بالکل خریدنا چاہتا ہوں یہ سامان۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ میرے یہاں نہ خرید کر کے میرے بازو میں جو ایک دکان ہے اس دکان پہ جا کر کے یہی سامان اسی ریٹ میں آپ کو مل جائے گا، وہاں سے خرید لیجئے۔ وہ فوراً گیا، اس کو خریدنا تھا، دوسری دکان پہ چلا گیا، وہاں سے سامان مل گیا اس کو اسی ریٹ میں۔ لیکن اس کو تجسس اس بات پہ ہوا، ضرور تعجب ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دکاندار کی چاہت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر میری دکان پہ آئے، میرے سامان کو خریدیں، میرے دکان کا سامان سیل ہو، یہ ہر دکاندار کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو الٹا میں نے دیکھا، اس کو ضرور پوچھنا چاہیے۔ وہ پلٹ کر کے سامان وہاں سے تو لے لیا، لیکن پلٹ کر کے پہلے دکاندار کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ مجھے سامان دے سکتے تھے، آپ کے پاس سامان بھی تھا، لیکن سامان نہ دے کر کے دوسرے دکاندار کے پاس آپ نے بھیج دیا، ایسا کیوں؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ میں اس لیے آپ کو اپنے فلاں بھائی کے دکان پہ بھیج دیا کہ آج میرے پاس کسٹمر بہت آ گئے ہیں، اور میں دیکھا ہوں کہ میرے بغل والے دکان پہ کسٹمر آج نہیں آئے ہیں، اور میری ضرورت پوری ہو چکی ہے، جتنے کسٹمر میری دکان پہ آنے چاہیے وہ آ چکے ہیں، فل ہو چکا ہے میرا معاملہ، میں جتنا مجھے کمانا چاہیے وہ میری کمائی ہو چکی ہے، لیکن میرے بغل کے دکاندار کی اتنی کمائی نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میری ہی کمائی کیوں ہو، میرے بغل میں اس کے دکان کی بھی کمائی اس کی بھی ہونی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کو اس دکان پہ بھیج دیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں آپس میں رحم دلی اور خیر خواہی کا جذبہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھلائی چاہنا، بھلائی کا ارادہ رکھنا۔ یہ دین پر چلنے والوں کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے، جو دین پر چلتے ہیں مکمل طور پر، اگر خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، رحم دلی کا جذبہ نہیں ہے، بالکل دل سخت ہو چکا ہے، تو یہ سمجھ لیا جائے کہ دین ہمارے اندر نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور آخری چیز، دین پر چلنے والوں کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے، اللہ کی نعمت جو نصیب ہوتی ہے، وہ حیا اور پاک دامنی کا تصور ہے۔ حیا اور پاک دامنی، دین پر چلنے والا دیندار شخص با حیا ضرور ہوگا، جس کے اندر حیا کا جنازہ نکل گیا ہو، جو بے شرم ہو چکا ہو، جو بے حیا ہو چکا ہو، جو فحش گفتگو کرنے کا عادی ہو چکا ہو، جو بالکل فحاش ہو چکا ہو، ہر جگہ ہر طرح سے جو ہے بے شرمی کا ثبوت دے رہا ہو، یہ سمجھا جائے کہ اس کے اندر دین نہیں ہے، دین نکل چکا ہے، دین نہیں ہے۔ غیر دیندار لوگوں کا یہی حال ہے، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واضح انداز میں اس چیز کو واضح کیا اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ حیا ہی نہیں تو ایمان ہی مکمل نہیں، حیا ہے تو ایمان مکمل ہے۔ جبکہ یورپ کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حیا ایک بیماری ہے، ان کا انگلش میں کوئی ورڈ ہے
اس کو میں نہیں انہوں نے اس کا نعرہ دیا الحیاء شعبۃ من الایمان کے مقابلے میں، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ دیا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، انہوں نے اس کا پلٹ کے جواب دیا کہ حیا یعنی شرم ایک بیماری ہے۔ اور چنانچہ بے شرمی کے لیے بڑی بڑے ان کی کوششیں ہیں، ان کی بہت زیادہ پالیسیاں ہیں اس پر کہ کس طرح سے بے شرم بنا دیا جائے، حیا کو نکال دیا جائے۔ حیا نکل گئی تو کچھ نہیں بچا، پھر انسان چاہے جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ حیا ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اگر حیا ہے، شرم ہے، تو ساری چیزوں سے وہ رکا رہے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دیں گے۔ پہلے لوگوں کے واقعات سن کر کے ایمان میں ایک ابال آتا ہے کہ پہلے لوگ ایسے گزر چکے ہیں، حیا داری ان کے اندر کتنی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے یہاں، ان کے محلے میں کوئی عورت بہت خوبصورت تھی، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس نے چیلنج کیا اپنے شوہر سے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، اللہ نے اتنا مجھے حسن سے نوازا ہے کہ مجھے کوئی بھی دیکھ لے تو اس کی نیت خراب ہو جائے۔ اپنے شوہر سے اس نے چیلنج کیا۔ ناز نخرے کرتی ہیں حسین و جمیل خوبصورت عورتیں۔ اس کے شوہر بھی بہت ضدی، وہ کہنے لگے بالکل نہیں، جنید بغدادی تمہیں دیکھ لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے لوگ ایسے پڑے ہیں جو حسن کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کو آزماؤں گی۔ چنانچہ شوہر نے اجازت دے دی کہ تم آزما سکتی ہو، وہ نہیں پلٹیں گے۔ وہ بناؤ سنگار کر کے تیار ہو کر کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ پوچھنے کی نیت سے گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اس اطوار کو، اس طور طریقے کو، اس کی اس ادا کو، جو مسئلے پوچھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، دیکھا تو فوراً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ میری آزمائش کے لیے آئی ہے، میرا امتحان کی غرض سے یہ عورت آئی ہے۔ اور انہوں نے ایک اللہ کے نام کا ضرب لگایا، اللہ، اتنے زور سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل سے نکالا کہ ایک ولی کے دل سے نکلے ہوئے اللہ کے نام کی صدا اس کے دل پر، اس عورت پر پڑی کہ وہ عورت کا کایا پلٹ گیا۔ اور یہ اثر اتنا تیز اس کے اوپر ہوا کہ وہ عورت جس نیت سے آئی تھی اس نیت سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئی، اور وہ اتنی بڑی راہبہ، کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بن گئی اتنی بڑی عبادت گزار، تہجد گزار، کہ وہ ہر وقت اللہ کا نام لیتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، تہجد رات میں اٹھ کر کے دیر دیر تک پڑھتی تھی، دن میں روزہ رکھتی تھی کہ اس کے شوہر پاگل ہو گئے اور یہ گلیوں میں چلتے پھرتے کہتے تھے کہ جنید بغدادی کا میں نے کیا بگاڑا تھا کہ ایک اللہ کا نام لے کر کے میری عورت کو انہوں نے بگاڑ دیا، کسی کام کا نہیں رہنے دیا۔ اللہ والوں کے حیا، شرم اور ان کے دین اور ان کے ایمان مضبوط، ان کے اندر ایمان ہونے کا ایک ہی واقعہ ہے کہ جب پورے طور پر ہم دین پر چلنے والے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں حیا۔ اور اگر پورے طور پر ہمارا عمل دین پر نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہم سے، ہمارے اندر سے نکل جاتی ہیں۔